بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا کہ نمازی لوگ اس کی عبادت کریں، لیکن اب اس کی ساری کوشش ان کے درمیان منافقت، منافرت اور فتنہ پر ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا کہ نمازی لوگ اس کی عبادت کریں گے، اب اس کی کوشش ان کے درمیان منافرت کی ہے اور فتنہ کی ہے۔ کل جو حدیث عرض کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسد انسان کے ایمان کو اور دین کو تباہ کر دیتی۔ آج کی حدیث اگر آپ دیکھیں کہ فرمایا شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ مسلمان اس کی عبادت کریں گے، اب ہر وہ کام کرے گا جس سے ان کے اسلام میں، ایمان اور اعمال میں فرق ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا ان کے درمیان منافرت، منافقت، ان کے درمیان اختلاف، ان کے درمیان فتنہ، یہ وہ کوشش کرے گا کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ دین سے دور ہوں۔ اب آپ دیکھیں ہمارے اتحاد کی وجہ کوئی بھی نہیں ہے کہ ہم کس ایک نقطے پہ جمع ہو سکتے ہیں۔ اختلاف کی ہزاروں وجہ ہیں۔ ایک مسجد کے نمازی ہیں، دوسری مسجد کے نمازی ہیں، ان کے درمیان اختلاف مسجد تبدیل ہونے سے۔ ایک محلہ دوسرا محلہ، ایک گلی دوسری گلی، ایک طریقہ نماز دوسرا طریقہ نماز، یہ اختلافات کی وجہ ہیں۔ زبان پہ، رنگ پہ، نسل پہ، قوم پہ، قبیلے پہ اختلافات ہو رہے ہیں۔ اتنی ساری وجہ ہیں اختلاف کی، اور اتحاد کی وجہ کوئی نہیں۔ دیکھیں نا، دو جماعتیں ہیں سیاسی، ایک آدمی ایک کا ورکر ہے، دوسرا دوسرے کا ورکر ہے، اور دونوں لڑ رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ تو ہر چیز ہمارے درمیان اختلاف کی۔ اور پھر سب سے اہم وجہ جو آج کل عام ہے، اس نے مجھ سے پہلے گھر بنایا، مجھ سے پہلے گاڑی لی، مجھ سے اچھا گھر بنایا، اس کے بچے اچھی پوزیشن پہ چلے گئے، اس کے بچوں نے زیادہ نمبر لی۔ یہ وجوہات ہیں ہمارے درمیان لڑائیوں کی۔ کتنے سارے خاندان ٹوٹے ہیں بچوں کی تعلیم کی وجہ سے۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، بڑی عجیب بات فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو اللہ نے نعمت دی ہے تو تم اسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ ان نعمتوں کو کیوں نہیں دیکھتے جو اللہ نے تمہیں بھی دی ہوئی؟ اس کو نہ دیکھو اسے کیا ملا ہے، کیا وہ چھوڑو، تمہیں اللہ نے کیا کچھ عطا کیا یہ۔ لیکن اگر تمہیں وہی چیز چاہیے جو اللہ نے اس کو دی ہے، تو فرمایا تمہیں بھی اللہ نے زبان دی ہے مانگنے کے لیے اور ہاتھ دیے ہیں پھیلانے کے لیے، تو تم زبان سے اللہ سے کیوں نہیں مانگتے اور یہ ہاتھ اللہ کے سامنے کیوں نہیں اٹھاتے؟ اور اگلی بات بڑی عجیب فرمائی، فرمایا گھنٹوں بیٹھ کے اگر اس کا شکوہ کر سکتے ہو، سیکنڈوں میں دعا نہیں کر سکتے۔ ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا۔ اور آخری جملہ بڑا عجیب ہے، فرمایا شیطان عابد تھا لیکن حسد نے کافر بنا دیا۔ شیطان عابد تھا لیکن حسد نے کافر بنا دیا۔ تمہیں بھی اپنی عبادت پہ ناز نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو حسد میں پڑ جاؤ اور کہیں سے کہیں نکل جاؤ۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حاسد دو اعتراض کرتا ہے اللہ کی ذات پہ۔ پہلا اعتراض کہ اے اللہ آپ نے استغفر اللہ انصاف نہیں کیا، اسے نعمت دی ہے مجھے نہیں دی، تو اللہ کی انصاف اور تقسیم پہ اعتراض۔ اور دوسرا اعتراض کہ یہ حکمت کے خلاف ہے، اسے کیوں دی ہے، اسے نہیں ملنی چاہیے تھی۔ یہ دو اعتراض اللہ کی ذات پہ کر رہا ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا جو کچھ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے آپ اس پر خوش ہو جائیں، جو اللہ نے اس کو دیا ہے اس پر خوش ہو جائیں۔ ٹھیک، میں نے عرض کیا تھا نا کہ ایک آدمی بڑا غریب تھا، تو اچانک سے اس کے گھر میں ریل پیر ہو گئی، جانور بھی آ گئے، کھیتیں بھی آ گئی، گھر بھی بن گیا، کھانے بھی آنے شروع ہو گئے۔ تو وہ پڑوسی بڑے حیران ہوئے کہ دنوں میں اس کو کیا ہوا؟ تو اس کی بیوی کے پاس آئی اور پوچھا کیا کیا؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، وہ سامنے جو غار ہے نا اس میں بیٹھ کے اس نے چلا کاٹا ہے۔ تو 40 دن بیٹھا ہے، 40 دن کے بعد آواز آئی کہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ اس نے یہ سب کچھ مانگا کہ سونا بھی مل جائے، چاندی بھی مل جائے، جانور بھی مل جائیں، تو اللہ نے سب کو دے دیا۔ اب وہ آئی اور اس نے آ کے اپنے خاوند کو کہا کہ تم یہاں بیٹھے رہتے ہو، چرپائی توڑتے ہو، اس نے چلا کاٹا، اس کو یہ سب کچھ ملا۔ وہ سن کے بیوی سے نہ تنگ آ کے یہ بھی چلا گیا چلا کاٹنے۔ 40 دن بیٹھا، جب 40 دن کے بعد آواز آئی کیا مانگتے ہو؟ کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، جو اسے دیا واپس لے لو۔ یہ ہے حسد۔ وہ اس کے پاس کچھ نہ رہے، مجھے کچھ ملتا ہے یا نہیں، اس کے پاس نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ اس بیماری سے ہم سب کی حفاظت کرے۔